اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف میں شرکت کرنے کے لیے شکریہ۔ اور آپ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس وقت آپ کی زندگی کے کیا حالات ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا دن شاندار رہا اور غالباً آپ میں سے کچھ کا دن مشکل سے گزرا، لیکن میری دعا ہے کہ اگر آپ ان میں سے ہیں جن کا دن مشکل سے گزرا تو آج کا پروگرام دیکھنے اور خدا کا کلام سننے کے بعد آپ قائم ہوں گے ایمان کی مضبوطی اور حوصلہ پائیں گے۔ آپ کا دن بہت بہتر ہوگا کیونکہ آپ یہ وقت ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آج میں آپ سب لوگوں سے جس موضوع پر بات کروں گی میں اسے خدا کا حساب یا فضل کا حساب کہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم وجہ یا منطق تلاش کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ حیران کن حد تک ہم سب چیزوں کو سمجھنے اور حساب کتاب میں وقت صرف کر دیتے ہیں، اور آج در حقیقت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی میں ایک وقت تھا، غالباً بہت سال پہلے، کہ جب میں کہوں گی کہ میں وجہ جاننے کے مرض میں مبتلا تھی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو میں چین سے نہ رہ پاتی، مجھے اطمینان نہ ہوتا جب تک میں محسوس نہ کرتی کہ میں اسے مکمل حل کر چکی ہوں، بلکہ بہت مرتبہ مجھے بعد میں یہ پتہ چلتا کہ مجھے جو لگا تھا میں نے حل کر لیا تو بھی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہوتا۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کریں، سو چاہے جو کچھ بھی جس کا حل آپ تلاش کر رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو میں آپ کو مثال 3 یاد دلانا چاہوں گی۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، ایمپلیفائڈ بائبل ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر ہم فکر کرتے اور سوال اٹھاتے اور الجھن کا شکار رہتے ہیں کیونکہ ہمیں باتوں کے جوابات ابھی تک نہیں مل پا رہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھروسہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایسے سوال درکار ہیں جن کا جواب موجود نہیں، اور ہمیں نہ جانتے ہوئے اطمینان سے رہنا ہے۔ ہمارا رجحان منطق اور وجہ کی طرف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام باتیں ہماری منطق کے دائرے میں پوری آئیں، لیکن فضل، خدا کا فضل جو میں آپ کو 1 منٹ میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا، لیکن خدا کا فضل مکمل طور پر غیر منطقی اور غیر معقول ہے۔ آپ کہیں گی کیا مطلب یہ غیر معقول ہے؟ میرا مطلب یہ اتنا اچھا ہے کہ سمجھ سے بالکل باہر ہے، کیونکہ خدا کا فضل خدا کے بھلے اور اچھے اور حیران کن اور عجیب کام کرنا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے حقدار نہیں۔ وہ کہتے ہیں فضل خدا کا وہ خزانہ ہے جو مسیح کے وسیلے خرچ ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے جو کچھ ہمارے لیے صلیب پر کیا، اس نے جو کچھ کمایا، اس کا فائدہ ہمیں ہوا صلیب پر جان دینے سے۔ اس لیے فضل ہمارے لیے قوت ہے، یہ اختیار ہے۔ خدا کا یہ اختیار ہماری ان کاموں میں مدد کرنا ہے جنہیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کچھ کرنے کا فضل ہوتا ہے تو فضل اس کام کو در حقیقت آسان بنا دیتا ہے جو مشکل یا ناممکن ہی رہا ہے۔ خدا کا فضل ہمارے لیے بے حد حیران کن ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اس حوالے سے افسیوں 2:7 میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، یعنی بے حساب دولت کو واضح طور پر ہم میں ظاہر کرے۔ پھر سے میں آپ کے لیے یہ پڑھتی ہوں، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ آپ جانتے ہیں اس حوالے سے میں 1 ہفتے سوچ میں رہی کہ ہم مسیح کیسے، یعنی وہ لوگ جو صلیب کے متعلق سوچنے یا اس کے متعلق سننے کے عادی ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں یسوع نے صلیب پر جان دی اور اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور ہم ایسی باتوں کو منہ سے کہنے کے عادی ہو سکتے ہیں جن کے متعلق ہم ہمیشہ رک کر واقعی ان پر غور نہیں کرتے۔ یہ مکمل طور پر کیسی حیران کن بات ہے۔ میں نے اسی ہفتے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ واقعی بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا جب مسیح صلیب پر تھا اس نے دراصل صلیب پر ہوتے ہوئے ساری دنیا کے گناہ کو خود میں جذب کر لیا۔
ہر اس شخص کے جس نے زندگی گزاری اور جو کبھی جیے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک خشک اسپنج کو پانی میں رکھیں تو وہ خشک اسپنج سارے پانی کو جذب کر لے گا اور ساتھ لے جائے گا۔ اسی حوالے سے بائبل کہتی ہے یسوع دراصل گناہ بن گیا۔ اس نے نہ صرف ہمارے گناہ کو لیا بلکہ گناہ بن گیا۔ اور جب آپ اس کی پاکیزگی کے متعلق سوچتے ہیں کہ وہ خدا کا بے عیب برہ تھا، اور اس کے لیے یہ سب کتنا ہیبت ناک رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں وہ سب سہنا نہ پڑا۔ جب وہ باغ گتسمنی میں تھا اور وہ بہت دکھ اٹھاتا تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بوندیں بن کر گرنے لگا جبکہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے دعا میں تھا، اور اس نے کہا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ وہ فرشتوں کو بلا سکتا تھا۔ اس نے پطرس سے کہا میں چاہوں تو فرشتوں کو، ہزاروں فرشتوں کو بلا سکتا ہوں اور وہ مجھے چھڑا لیں گے۔ اسے ایسا کرنا نہ پڑا بلکہ اس نے ایسا کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ وہ باپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ مجھ سے اور آپ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، آپ نے اب تک اسے اپنا خداوند اور منجی قبول نہیں کیا، آپ اب تک مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، لکھا ہے آپ کو نجات پانے کے لیے بس یہی کرنا ہے کہ دل سے ایمان لانا اور منہ سے اقرار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی عقل سے اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ مسیح نے جو کیا اسے کسی طور پر عقل کے دائرے میں لا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اب میں سمجھی، لیکن اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو ایمان لانے کا فضل عطا کرے گا۔ ہم نے ایمان کے وسیلے فضل سے نجات پائی، یہ فضل ہے، کام ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بس اپنی عقل اور منطق کو چھوڑ کر اپنے دل سے یہ کہنا ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں اس میں سے کوئی بھی معقول بات نہیں نکال سکتی۔ فضل کو اپنی عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اسے حیران کن فضل کا نام دیا جاتا ہے۔ حیران کن۔ آئیے کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ پہلا کرنتھیوں، میرا خیال ہے اس کی آیت ہے پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 27ویں آیت سے، جب خدا اپنے کام کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، لکھا ہے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا، جان بوجھ کر دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا، ان لوگوں یا چیزوں کو جنہیں دنیا مکمل طور پر حقیر اور نکما جانتی ہے، کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ خدا انہیں کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ وہی تمام لوگ ہیں جنہیں استعمال کرنے کو وہ منتخب کرتا ہے تاکہ ان سے اپنا جلال ظاہر کرے، تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے جو خود کو عقل مند جانتے ہیں اور سارے جواب رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے خدا آپ میں سے بہت سو کو قدرت سے استعمال کر رہا ہے۔ جانتے ہیں شاید آپ میں سے چند کسی لائق ہوں، لیکن میں در حقیقت جو کچھ بھی میں آج کر رہی ہوں میں کسی طور پر اس قابل نہ تھی، تو بھی خدا نے مجھے فضل اور قوت بخشی، میں نے بھی اس سے محبت کی۔ میں یہی کہہ سکتی ہوں میں تربیت یافتہ نہ تھی، میرے پاس تعلیم نہ تھی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میری شخصیت یا میری آواز بھی مناسب نہ تھی، لیکن 45 سال بعد میں یہاں کھڑی ہوں، خدا مجھے آج تک استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ خود کو افلاطون سمجھتے ہیں ان کا سر گھوم جاتا ہے اور وہ اسے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ فضل مکمل طور پر انسانی عقل سے پرے ہے، لیکن یہ مفت انعام ہے، اور آپ اسے نہ صرف نجات کی خاطر بلکہ زندگی کے شب و روز کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جس طور پر ہم نے نجات پائی اسی طور پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ایمان کے وسیلے فضل سے۔ ایک اور بات ہے جس پر آپ سر دھنتے یا سوچتے رہ جائیں گے، بائبل کہتی ہے کہ کچھ نہ تھا اور اسی سے خدا نے سب کچھ کو بنایا۔ یہ سوال ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو اس سے آپ کیسے کچھ بنا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان آج تک کبھی یہ نہیں کر سکا کہ کچھ نہیں سے کچھ تخلیق کر ڈالا۔ ہمارے پاس شروع کرنے کو کچھ ہونا لازمی ہے، لیکن جب کچھ نہ تھا تو خدا نے سب کچھ بنایا۔ اس نے کچھ نہیں سے شروعات کی، اس کا کوئی شروع نہیں، اس کا کوئی آخر نہیں۔ خدا آیا تو کہاں سے؟ جی وہ ازل سے ہے۔
یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جو آپ کے خدا سے تعلق کو بے حد حیران کن اور شاندار اور گہرا بناتی ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ اس کی راہیں آپ کی راہوں سے کیسی بالاتر ہیں اور اس کے خیالات آپ کے خیالات سے کتنے دور ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، میرے خیال 55 کی 8 اور 9 میں خداوند فرماتے ہیں کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اور یہ کافی بلند ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ ہم منصوبہ باندھ سکتے ہیں لیکن خدا بہتر منصوبہ ساز ہے۔ ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خدا بہت ساری باتوں کو جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے، اور مجھے آپ کا تو نہیں پتا لیکن میرے لیے دلچسپ ہے۔ میں اسے جاننے کے لیے پرجوش ہوں کہ مجھے مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ ذاتی اور نزدیکی تعلق میں استوار ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کی قدرت بے انتہا ہے، جس کی حکمت بے انتہا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے خیالات کو جانتا ہے اس سے پیشتر کہ میں انہیں جانوں۔ وہ میرے کہنے سے پہلے میرے الفاظ کو جانتا ہے، اور جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے میرے پاس حل نہ ہو، لیکن خدا اس کا حل جانتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس وقت آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں اور آپ حل نہیں جانتے، لیکن خدا حل جانتا ہے اور اس کے پاس منصوبہ ہے، اور خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ جی، بھلے ہی آپ اس لائق نہیں اور میں اس کے لائق نہیں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی محبت غیر مشروط ہے، اور وہ آپ سے کاملیت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کر آئیں۔ جیسے حساب میں ہم جانتے ہیں کہ 2 میں سے 1 نفی کریں تو 1 بچتا ہے۔ جیسے میرے پاس یہ پانی کا کپ ہے اور یہاں اسٹوڈیو میں کوئی مجھے آ کر کہے کہ کیا میں یہ لے سکتی ہوں، اور میں نے یہ اسے دے دیا، تو میرے پاس 1 بھی نہیں بچے گا، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کے معاشی نظام یا خدا کے حساب یا فضل کے حساب میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے 2 منفی 1 30 یا 60 یا 100 کے برابر ہو سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے، تو میرا مطلب یہ ہے ہمارے حساب سے اول اول ہی ہے۔ اگر آپ اول ہیں تو اول ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اول آخر ہو سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ جو گراتے ہیں، پیستے اور اکساتے ہیں، فریب دیتے اور اول ہونے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ اعلیٰ مقام اور ترقی حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ وہی لوگ ہیں جو آخر ہیں، اور وہ جو اپنی خوشی سے حلیمی اختیار کرتے اور خود کو آخر کرتے ہیں جب تک خدا انہیں ترقی نہ دے، وہی لوگ ہوں گے جو بالآخر اول کہلائیں گے۔ متی 20 کی 16 اور متی 19 کی 30 اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ کلام سے مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، متی 23:12، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کوئی خود کو بڑا بنائے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ خود کو اوروں سے بڑھ کر جانے گا اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑھ کر جانے گا اور خود کو اعلیٰ اور بلند جانے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ چھوٹے کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ خود کو حلیم کر دیں، لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اور میرا اتنا تجربہ ہے کہ یہ جان سکوں کہ خدا مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں خود کو حلیم کروں۔ اگر ایسا نہ کروں تو وہ یہ کام میرے لیے کرے گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خود سے یہ کر لینا بہت آرام دہ ہے بجائے اس کے کہ خدا آپ کے لیے ایسا کرے۔ حلیم کا مطلب ہے پڑا یا لیٹا ہونا، اس کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ کرنا۔ مجھے یاد ہے ہماری منسٹری کے آغاز میں، جبکہ مجھے خدمت میں آئے چند سال ہی ہوئے تھے اور میں بڑی بڑی چیزوں کو شدت سے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور میں کلام سنانے جاتی۔ تب میں ٹی وی پر نہیں آئی تھی، میں بس تھوڑا بہت ہی سفر کیا کرتی تھی، اور جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا میں وہاں چلی جاتی۔ اور ایک پروموٹر ایک پیشہ ور پروموٹر میرے پاس آیا۔ میں کیلیفورنیا میں ایک جگہ پر کلام سنا رہی تھی
اور اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کریں تو میں آپ کو دنیا بھر میں مشہور کر دوں گا. آپ کو ہر جگہ کلام سنانے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. میں آپ کو یہ تمام مواقع فراہم کر سکتا ہوں. اور میرے دل کی گہرائی میں کہیں تھا کہ یہ غلط ہے، اور میں جانتی ہوں کہ خدا حقیقی ترقی دینے والا ہے. او خدایا، میرے دل میں اس شخص کی پیشکش قبول کرنے کا بہت زیادہ لالچ آیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس دوپہر ڈیو کہیں گئے ہوئے تھے اور میں اپنے ہوٹل کے کمرے کے بیڈ پر لیٹی دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی، خدا کو بتا رہی تھی تو جانتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کلام سنانے کا موقع کتنی شدت سے چاہیے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. میں دنیا کے راستے پر نہیں چلوں گی. اگر تو مجھے ترقی نہ دے تو میں ترقی نہ لوں گی. جی آپ کو پتا ہے یہ کام آیا. میں نے خدا کا انتظار کیا اور جب مقررہ وقت آیا اس نے وہ کیا جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی اخلاقیات پر سمجھوتا مت کریں. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں، اور آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آفس کے باہر آپ کا نام لکھا ہو. آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں. شاید آپ اداکاری کے شعبے میں ہیں، شو بزنس یا موویز میں یا میوزک انڈسٹری میں ہیں، اور آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی آپ کو آ کر یہ کہتا ہے اگر تم یہ کر لو تو یہ بڑا مددگار ثابت ہوگا، لیکن جو وہ کروانا چاہتا ہے وہ کلام کے مطابق صحیح نہیں ہے. آپ ہرگز اس لالچ کی آزمائش میں نہ پڑیں، کیونکہ تھوڑی دیر تک تو وہ سب اچھا لگے گا اور کام بن جائے گا، لیکن آخر میں آپ جانتے ہیں کہ آخر ہمیشہ آتا ہے. بائبل رومیو 14 میں کہتی ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. اور آج اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے سمجھوتے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے مسیحی ایسے ہیں جن کی روشنی مدھم پڑ چکی ہے، اور ہمارے پاس کرنے کو خدا کا کام ہے. اس نے کہا تاریک دنیا میں روشن ستاروں کی مانند ہو. تم وہ نور ہو جسے تاریکی میں چمکنا ہے. ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے اور اس سے ترقی حاصل کرنی ہے، کیونکہ در حقیقت وہی عطا کر سکتا ہے. میں آپ سے 1 منٹ اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ بائبل دینے کے متعلق کیا کہتی ہے. اپنا روپیہ پیسہ دینے، اپنا وقت دینے، لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کی خدمت کرنے، ہدیے، نذرانے، اور اسی طرح مشنریوں کی مدد کرنے، غریبوں کو دینے کے متعلق. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ دینا ایک مسیحی کا طرز زندگی ہے. ہم یہی تو کرتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے کچھ بچا کچا نہیں دیا، اس نے اپنا اکلوتا اور بہترین دے دیا تاکہ ہم نجات پائیں. اور اسی طرح خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دینے والے ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اسے ہمارا پیسہ یا جو ہم دے سکتے ہیں وہ چاہیے، بلکہ چونکہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک شاندار کام ہونا شروع ہوتا ہے. چھوٹے تنگ نظر خود پرست لوگ جن کے ذہن میں کے سوا کچھ نہیں، جو صرف خود کے لیے جی سکتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قابل افسوس حال ان کا ہے. جہاں تک میری بات ہے تو فراغ دلی ان عظیم ترین باتوں میں سے ہے جنہیں آپ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں. پانے کے لیے نہیں، دینے کے لیے جینا سیکھیں. یاد رکھیے کہ خدا کا حساب دنیا کے حساب سے مختلف ہے. دنیا میں اگر آپ دیتے ہیں آپ کھو دیتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں اگر آپ دیتے ہیں اچھے دل صاف نیت سے، کیونکہ آپ خدا کو پیار کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آخر کار آپ اس سے زیادہ پائیں گے جتنا آپ کے پاس دینے سے پیشتر تھا. دیکھیں یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں، لیکن اس سے سب کچھ ہوتا ہے. ملاکی 3:10 پوری دائیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. دائیا کی آپ کی ساری آمدنی کا 10واں حصہ ہے تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. آپ اپنی دائیا کی کہاں لاتے ہیں؟ آپ اسے خدا کے گھر میں لاتے ہیں تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. آپ اسے ان جگہوں پر لے کر جاتے ہیں جہاں آپ سیر ہونے کو جاتے ہیں اور جہاں اور لوگ سیر ہونے کو آ سکتے ہیں، اور اسی سے میرا امتحان کرو. بڑی دلچسپ بات ہے، بائبل میں بہت جگہ ایسا نہیں لکھا جہاں خدا یہ کہے
کہ چلو میں تم سے کہتا ہوں مجھے آزماؤ اور دیکھو کہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو، او خدایا سنیے گا، کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر تم اسے سمجھ نہ سکو گے، آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ خدا کتنا بھلا ہے، آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ پلیز اس کو سمجھیں، خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ شیطان آپ کے سامنے وہ بہانے بنائے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تاکہ آپ نہ دیں۔ ہاں، وہ خادم، وہ تمہارے روپے پیسے سے کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے اس کے پاس تمہارے مقابلے میں بہت بہتر گاڑی ہے، تم اسے کیوں کچھ دو گے؟ دیکھیں، آپ خادم کو نہیں دے رہے، آپ حقیقی طور پر چرچ کو بھی نہیں دے رہے، آپ خدا کو دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مکمل تسلی کر لیں کہ آپ جہاں دے رہے ہیں وہ دیانت دار ہوں اور وہ خدا کا کام کر رہے ہوں اور آپ کے پیسے سے بھلائی کا کام ہو رہا ہو۔ اور ایک کام یہ کہ انہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور خاص کر غریبوں اور ضرورت مندوں اور مظلوموں اور بیماروں اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے۔ یسوع تندرست اور توانا کی خاطر نہیں آیا بلکہ بیماروں کی خاطر آیا، اور ہماری دنیا بیماروں سے بھری پڑی ہے، جو روحانی اور ذہنی اور جسمانی اور ہر طور پر جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں کہ دینا سب سے زیادہ سمجھدار کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں سخت بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو نہیں دیتا وہ عقل مند اور اتنا سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا کا حساب لوگوں کے حساب سے مختلف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دہیا کی پرانے عہد نامے کی بات ہے اور نئے عہد نامے میں نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو ہرگز اس موضوع پر بحث نہیں کروں گی کہ بھلے ہی آپ ٹھیک ہیں، اور ضروری نہیں کہ مجھے اس کا یقین ہو کہ آپ ہیں، لیکن اگر آپ ہیں بھی، اگر وہ شریعت کے مطابق اپنی آمدنی کا 10% دے سکتے ہیں تو ہمیں فضل کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ او خدا، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فضل کیسا حیران کن ہے اور خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، تو آپ کس طرح دوسروں کی مدد کرنا نہ چاہیں گے؟ مرکز 12 کی 41 سے 44، وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں کنگال بیوہ، شاندار، ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا۔ ایک بار پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاضی کے قوانین سے بالاتر ہے۔ نہیں، وہ امیر لوگ تھے اور انہوں نے بہت سا دھن دولت ڈالا، اس عورت نے صرف ایک دھیلا ڈالا۔ وہ سب سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا دیتے ہیں، وہ آپ کی اس قربانی کو دیکھتا ہے جو آپ دیتے ہوئے گزرانتے ہیں۔ او خدا، آج تک بائبل کے وسیلے اس عورت کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ آج بھی اس پر کلام سناتے ہیں کہ اس غریب عورت نے ایک دھیلا ڈالا۔ لوکا 6:38 میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ مثال 11واں باب 24ویں آیت، کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ پھر سے خدا کا حساب ہے۔ بائبل مقدس میں اعمال 20:35، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ کیا میں آج 1 منٹ کے لیے آپ کی ذاتی زندگی میں دخل دے کر کہہ سکتی ہوں کہ آپ اوروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہی کے متعلق سوچتے ہیں اور خدا سے یہی باتیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جانتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دکھی ہوں تو باہر نکل کر اوروں کے لیے باعث برکت بنے۔ جی، میں نے کہا جب آپ دکھی ہیں تو باہر نکل کر اوروں کے لیے باعث برکت بنے۔
یہ صرف پیسے کی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہیں، آپ کسی کو اپنا وقت دے سکتے ہیں، لیکن تسلی کرنے کے کہیں آپ شیطان سے فریب نہ کھائیں کہ وہ آپ کو خود غرض اور خود پرست بنا دے۔ خدا کا حساب بالکل بھی دنیا کے حساب سے نہیں چلتا۔ جانتے ہیں جس قدر زیادہ آپ دیں گے، آپ جتنا زیادہ وقت دیں گے، آپ اپنا روپیہ پیسہ اوروں کی برکت اور مدد کی خاطر جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ آپ پائیں گے۔ دنیا کہتی ہے آپ کو کمی ہو جائے گی، لیکن خدا کہتا ہے آپ اور پائیں گے۔ ہم کل بھی اس پر بات جاری رکھیں گے اور میں آپ کے آگے چند ایک تماثیل رکھوں گی جو ظاہر کرتی ہیں کہ فضل کا قانون کتنا حیران کن ہے، کہ انسانی طور پر یہ غیر معقول ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ تسلی کریں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ واقعی فائدے مند ہوگا اور یہ کچھ ایسا ہے جو آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ آپ کو ذہن پر دباؤ ڈال کر ہر بات کا جواب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سب مسائل کو حل کرنے میں قادر ہے۔